السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو ہلدی کاشت کرنے کے طریقہ بتانے والا ہوں۔ ناظرین، یہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے یہ ہے ہلدی، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا تھوڑا سا پہلے انٹروڈکشن کروا دوں اس سبزی کے بارے میں۔ یہ ایک سپائس بھی ہے اور ویجیٹیبلز بھی ہے۔ تو یہ پاکستان اور ہندوستان میں کافی کاشت کی جاتی ہے۔ ان دونوں ممالک میں اس کے اگانے کا موسم اور اس کا استعمال ایک ہی ہے، اور یہ ایک ایسا مسالہ ہے کہ اس کے بغیر جو شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جس میں یہ اس کے بغیر کوئی سالن پکتا ہو، ادرک اور ہلدی کے بغیر، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ ہر گھر میں کھانوں میں اس کا استعمال ضرور کیا جاتا ہے، اور یہ ہربل سپائس بھی ہے۔ اس سے دیسی دوائیں بھی بنتی ہیں۔ اگر فار ایگزامپل اگر کسی کو گہری چوٹیں لگی ہیں تو ہلدی دودھ میں ڈال کر پینے سے چوٹوں کا جو درد ہے وہ جاتا رہتا ہے، اور انسان جو ہے اس کے زخم میں انفیکشن جو ہے وہ نہیں آتا۔ اس کا جو پلانٹ ہے وہ جس طرح وہ فلاور ہے نا، کانا فلاور، تو اسی پہ پلانٹ سے ملتا جلتا ہے، بہت خوبصورت اس پر پھول بھی لگتے ہیں۔ تو مائی فرینڈز، اس کو آپ گھروں میں بآسانی لگا سکتے ہیں۔ مائی فرینڈز، آپ کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ گھروں میں سبزیاں اگاتے ہیں تو اس ہلدی کو آپ ضرور اگائیے۔ اگر آپ گارڈنر ہیں، گھر میں گارڈن بنایا ہوا ہے تو اس کو ضرور آپ اگائیے، کیونکہ اس کے اگانے کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اگر ایک بار اس کو آپ نے اگا لیا تو بہت سالوں تک یہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، مطلب کہ یہ زمین میں ہی سٹور رہتی ہے اور موسم آنے پر خود بخود اگاتی ہے۔ دسمبر میں ہارویسٹ کرنے کے بعد اگر آپ تھوڑی سی زمین میں ہلدی رہنے دیں تو اگلے سال یہ خود بخود موسم پر اگاتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کی جو پروڈکشن بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ 1 کلو ہلدی اگائیں تو 1 کلو سے تقریباً 50 کلو تک ہلدی ہو سکتی ہے۔ تو مائی فرینڈز، ابھی ہم بات کریں گے کہ اس کو ہم جو ہے کس موسم میں اور کس طرح کی مٹی میں اگا سکتے ہیں۔ اور میرے وہ بھائی جو کسان ہیں، فارمر لوگ ہیں، اگر وہ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے بھی میرا یہ میسیج ہے کہ وہ ہلدی کو ضرور اگائیں، کیونکہ یہ سب سے زیادہ پروڈکشن والی فصل ہے اور کافی منافع بخش بھی ہے۔ اس کو اگانے کے لیے آپ کو اس طرح کی کچھ جو کچی ہلدی ہے وہ لینی پڑے گی، مگر کچھ لوگ جو ہیں وہ پکی ہلدی بھی لے لیتے ہیں۔ پکی ہلدی سے مراد وہ ہلدی جو کہ ڈرائی ہوتی ہے اور پنساری کی دکانوں سے مل جاتی ہے۔ جس طرح مائی فرینڈز، میں نے ہلدی کی پہلے اسٹورمرک کی اگانے کی پہلی ویڈیو بنائی ہوئی ہے، آپ میری پلے لسٹ میں جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں نے وہ جو ہے وہ ہلدی دکھائی ہوئی ہے جو پکی ہوئی ہلدی ہے، تو دونوں میں نے ڈفرینس کافی ڈیٹیل سے بتایا ہوا ہے، وہ بھی میں نے اس ویڈیو میں دکھائی ہوئی ہے۔ تو آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا اگر وہ میری پلے لسٹ میں جا کر آپ میری ویڈیو دیکھیں گے۔ تو اس طرح کی کچی جو ہے وہ ہلدی ہونی چاہیے۔ اس ہلدی کو جو ہے تو وہ جو پکی ہلدی ہوتی ہے اس کو ہم لوگ گھروں میں گرائنڈ کر کے اس کا پاؤڈر بنا کر استعمال کرتے ہیں۔ اگانے کے لیے اس طرح کی یہ ہلدی لیں، آپ کو بآسانی یہ سبزی کی دکان سے مل سکتی ہے اور کافی سستی ہے۔ آج کل تو فیصل آباد میں یہ 50 روپے کلو ہے، تو اس کا ریٹ شہر کے حساب سے ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کسی بڑے کنٹینر یا اس کو ہم کسی بڑی کنٹینر یا کیاری میں بھی اگا سکتے ہیں، تو اس کو اگانے کا بہترین موسم جو ہے وہ اپریل ہے، مارچ اور اپریل۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی موسم میں اس کو لگاتے ہیں، مٹی میں دبا دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، یہ زمین میں بالکل خراب نہیں ہوتی، پڑی رہتی ہے، زمین میں سٹور رہتی ہے اور موسم آنے پر خود بخود اگاتی ہے۔ تو اس کے لیے جو مٹی یوز کر رہا ہوں کھیت کی چکنی مٹی ہے، اور اس میں 50% جو بھالو مٹی بھی مکس ہے۔ یہ میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں، یہ میرے پاس پوٹ ہے، دیکھیے۔ تو اس میں کیا ہے کہ تو یہ دیکھیے، یہ جو میں نے مٹی لی ہے کھیتوں کی، یہ مٹی ہے، کھیتوں سے ہی لایا تھا، تو اس میں 50% جو ہے وہ میں نے سلٹ سوئل یعنی کہ بھالو مٹی جو نہر کی ہے وہ بھی مکس کی ہوئی ہے۔
اس کے علاوہ اور کوئی آرگینک کھاد نہیں ہے۔ تو یہ میں بتا دوں، کھاد اس میں کوئی آرگینکل نہیں ہونی چاہیے، جس میں آپ نے جو ہے وہ ہلدی لگانی ہے، بالکل سمپل مٹی ہونی چاہیے۔ تو دوستو، میں اس ویڈیو میں آپ کو ہلدی لگانے کے 2 طریقے بتاؤں گا۔ یہ دیکھیے، یہ جو ہلدی ہے بالکل سیم ادرک کی ہی طرح اس کا جو اگانے کا طریقہ کار ہے، یہ اس کی آنکھیں ہیں بالکل ادرک کی ہی طرح، ادرک کے ہی موسم میں اس کو اگایا جاتا ہے۔ ادرک اور ہلدی تقریباً سیم ہی موسم میں اگائے جاتے ہیں اور سیم ہی موسم میں، ایک ہی موسم میں ان کو ہارویسٹ کیا جاتا ہے، مطلب کہ دسمبر میں ہارویسٹ کیا جاتا ہے۔ جب ان کے پلانٹ پک جاتے ہیں، پتے سوکھ جاتے ہیں، تو ان کو ہارویسٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن ان دونوں کے جو ہے وہ ان میں ڈیفرنس صرف ایک ہی ہے کہ یہ ہلدی 1 کلو سے 50 کلو ہو جاتی ہے اور ادرک 1 کلو سے تقریباً 10 کلو تقریباً ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہلدی جو ہے اس کی جو پروڈکشن بہت زیادہ ہے، تو یہ اس میں لگا دیجئے۔ تو اور دوستو، اس کو میں ایک اور آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، جو اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں میرے بہن بھائی، اس کو اگانے میں جو بڑی مین غلطی کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ اس کو ہم ڈیپ نہیں لگاتے۔ یہ مٹی میں کم از کم جو ہے 3 انچ آپ اس کو گہرا لگائیں۔ 3 انچ گہرا لگائیں گے تو یہ گرو ہو پائے گی، ادروائز یہ گرو نہیں ہو پائے گی۔ یہ بھی ایک جو ہے لاجک ہے، جس طرح میں نے ادرک کی ویڈیو میں بتایا تھا۔ تو یہ جناب یہ لگ چکی ہے، تو اب پانی اس کو ابھی لگا دیجئے یا کل کو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نو ایشو نو پرابلم۔ اور اب اس کو دوسرے طریقے سے لگاتے ہیں۔ یہ دیکھیں میرے پاس وہی ڈبہ ہے کوکو پیٹ کا، جس میں پہلی ویڈیو میں نے آپ کو اس میں ادرک لگا کر دکھایا تھا۔ تو اس کے نیچے ادرک ہے، جس طرح میں ابھی آپ کو نکال کر دکھاتا ہوں۔ یہ ادرک اس کو کچھ ہی دن ہوئے ہیں لگائے ہوئے، یہ دیکھیں میرے خیال سے تھوڑی بہت سپراؤٹنگ شروع ہو گئی ہے۔ یہ ادرک ہے۔ تو دوستو، اس کو میں کیسے لگاؤں گا؟ تو اس میں سارا ادرک لگا ہوا ہے، اس کو میں ہلاؤں گا نہیں اس کو پیٹ کو، کہ میں اس ہلدی کو اس کے اندر ہی نیچے دبا کر لگا دوں، کیونکہ ان میں آلریڈی ادرک لگا ہوا ہے، تھوڑے ہی دن ہوئے ہیں میں نے اس کو کوکو پیٹ میں لگائے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ادرک کی جو عمل ہو رہا ہے، اس کا ایکشن جو پروسیسنگ ہو رہی ہے اگنے کے لیے، تو وہ یہ جب کوکو پیٹ ہلے گی دوبارہ باہر نکلے گا، جو کہ ہر بیج کا اصول ہے، تو اس کی جو بننے کا عمل ہے وہ ڈسٹرب ہوگا، تو دوبارہ ہمیں وہ ری سٹارٹ عمل کرنا پڑے گا۔ دوبارہ اتنے ہی دن بعد اس کو ہمیں یعنی مطلب کہ دوبارہ لگانا پڑے گا۔ تو اس لیے تو میں ہلدی کے کچھ ٹکڑے لے کر اس پر گرا دوں گا۔ تو دوستو، آپ اس کو بالکل ادرک کی طرح کاٹ کر بھی لگا سکتے ہیں۔ اس میں بھی وہی یہ بات ہے کہ ہر کٹے ہوئے حصے پر یہ آنکھ ہونی چاہیے، کیونکہ اسی آنکھ سے انہوں نے اپنی جو روٹس ہیں وہ نکالنی ہیں، اور ٹھیک ہے، یہ آنکھ ضرور ہونی چاہیے۔ اس پر میں اس طرح رکھ دیتا ہوں، 1-2 پیس سالم رکھ دیتا ہوں۔ ہر آنکھ سے اگر سالم بھی رکھ دیں، مثلا اس پر یہ دو آنکھیں ہیں یا یہ 3، تو اگر اس کو میں اس طرح پورا بھی رکھ دوں تو اس میں یہ ہے کہ یہ نا تینوں اپنی آنکھوں سے سپراؤٹنگ سٹارٹ کرے گی۔ تو اسی لیے میں اب اس کے اوپر سیکنڈ لیئر ہلدی کے اوپر کیے دیتا ہوں کوکو پیٹ کی۔ یہ دیکھیں، تو ان میں یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، یہ خاص کر ان لوگوں کے لیے صحیح رہتا ہے جو کہ مٹی میں ہلدی اگانا مشکل سمجھتے ہیں، ان کو مشکل لگتی ہے، ان کے لیے یہ طریقہ بہت ہی اچھا ہے۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے، اس میں بہت جلدی اس کی روٹس ادرک کی اور ہلدی کی جو ہیں وہ کوکو پیٹ میں سے نکلتی ہیں، اور جب روٹس نکل آئے تو اس کو ہم اس میں سے نکال کر بڑی آسانی سے مٹی میں لگا سکتے ہیں۔ تو لیجئے جناب، یہ رہا میرا دوسرا طریقہ۔
اور جب مائی ویورس میری یہ روٹس نکلیں گی تو تب میں آپ کو ادرک کی اور ہلدی کی جس کی بھی روٹس پہلے نکلیں تو میں آپ کو لگا کر دکھاؤں گا کہ مٹی میں کس طرح لگاتے ہیں۔ اوکے تو دوستو اب اجازت دیجیے، خدا حافظ۔